السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کربلا کے بعد کیا ہوا، اس تعلق سے ابتدائی بیان ہوا تھا، جس میں حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے جو 4 باتیں رکھی تھی، اس میں سے پہلی یہ تھی کہ سر امام کو، امام حسین کے قاتل کو میرے حوالے کیا جائے۔ اس میں وہ ناکام رہا۔ دوسرا یہ تھا کہ تمام شہداء کے سروں کو میرے سپرد کیا جائے، جمعہ کے دن خطبے کی اجازت دی جائے۔ وہ خطبہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور چوتھا یہ کہ اب یہاں پر ہمارا کوئی نہیں رہا، تو ہمیں عزت کے ساتھ مدینہ پہنچوایا جائے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یزید نے 1000 کا دستہ دے کر اہل بیت کے اس مظلوم قافلے کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جس نے خیر مقدم کیا وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر خبر ہوتی گئی اور مدینہ والے حاضر ہوتے گئے۔ جب اہل بیت کے اس لوٹے ہوئے قافلے کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر پڑی، وہ تھاڑ مار مار کر کے رونے لگے اور اپنا بیان کرنے لگے۔ حضرت سیدنا محمد حنیف، جنہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، وہ بیمار تھے۔ یہ آواز دردناک سن کر وہ بھی باہر آئے، نقاہت سے بالکل چور تھے۔ چند قدم چل کر پھر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت اور حرم محترم کی مصیبت، امام زین العابدین کی قربت و غربت دیکھ کر حضرت محمد بن حنفیہ خوب رونے لگے۔ وَأَخَا وَحُسَینَ کی صدائیں بلند کرنے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو کہنے لگے، افسوس کہ میں یہاں رہا اور میری عدم موجودگی میں میرے بھائی پر یہ مصیبتیں آئیں، کاش میں وہیں ہوتا۔ پھر روضہ اقدس پر پہنچے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار میں بارگاہ رسالت میں یہ اپنی رداعت سنائی۔ وعظ کرتے ہیں، الا یا جدنا لأعدائن فینا تحکم ونالوا نبأ واللہ کل منائن۔ اے نانا جان، دشمنان دین ہم میں حکم کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم تمام آرزوئیں انہوں نے ہمارے ساتھ حاصل کی۔ یا جدنا ارادوا بی متذللا قتیلا وفی الاحشاء منہ ظلما۔ اے نانا جان، دشمنوں نے ہمارے پدر بزرگوار کو بہت ہی دردناک انداز سے شہید کیا،
اور وہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے۔ وَقَدْ رَفَعُوا رَأْسًا لَهُ فَوْقَ ذَيْلِ كَمَا الْبَدْرُ يَشْرُقُ فِي عُلُوِّ السَّمَاءِ، اور ان کا سر کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جیسے ماہ کامل چمکتا ہے آسمان کی بلندی میں۔ وَعَادُوا عَلَيْنَا يَنْهَبُونَ قَيَامَنَا وَقَدْ بَلَغُونَا وَقَدْ صَلَبُونَا مَا لَنَا مِن نَصَرٍ، اور انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمارے خیمے لوٹ لیے اور ہمارا مال و اسباب چھین لیا، اس حال میں کہ ہمارا بظاہر کوئی مددگار نہیں تھا۔ وَقَدْ حَمَلُونَا ظُهُورَ جَمَالِهِمْ بِغَيْرِ وَطَايَا حَدُّنَا وَغَطَا، اور انہوں نے ہمیں سوار کیا اپنے اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بغیر آسانی کے اور بغیر کسی جو ہے کپڑے کے، اور جگہ جگہ ہمیں گھمایا۔ وَطَاقُوا بِنَا شَرْقَ الْبِلَادِ غَرْبَهَا جَمِيعُهُمْ يَهْجُونَنَا بَهْجًا، اور مشرق و مغرب کے شہروں میں ہمارے ساتھ گشت کی تاکہ خوب ہماری ہجو اور توہین کریں۔ آتوا بنا دمشق نحو یزیدہم وواقفونا بین یدی السما، وہ ہمیں یزید کے پاس مقام دمشق میں لائے اور ہمیں اس کے سامنے برابر کھڑا کیا۔ پھر یزید نے کیا کیا؟ وقال انا بکم نلت کل مقصد بقتل اخیکم قد بلغت ہونا، اور یزید نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تمہارے برابر معظم کے قتل سے مجھے شادمانی حاصل ہوئی۔ وقد رام قتلی کی یقطع نسلها وذی عمتی صاحت لغیر منا وصاح به کل الحضور جمعهم فقال دعوت ذا من الطلقاء، اور یزید نے مجھے بھی جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی، میرے قتل کا ارادہ کیا تاکہ ہماری نسل ختم ہو جائے، اور میری پھوپھی ذات بہن دور سے پکاری اور تمام حاضرین نے شور مچایا، تو یزید نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ آزادوں میں سے ہے۔ والناس صاحوا خلف یزیدہم فقال اطلقوه لأنه مرضا فخذ حقنا یا جدنا منه فی غد وفی یوم حشر یوم فصل قضا، اور تمام جو بھی آدمی یزید کے پیچھے تھے وہ سب چیخے، تو یزید نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ بیمار ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کہتے ہیں نانا جان، اس سے کل قیامت میں ہمارا حق لیجئے اور کل حشر میں فیصلہ، جو فیصلے کا دین ہے وہ فیصلہ فرمائیے۔ اس کے بعد یہ لوٹا ہوا قافلہ اپنے گھر روتے دھوتے یہ سب چلے گئے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مدینہ شریف میں ایک گوشے میں رہ کر عبادت کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات میں بیچ میں بیان کر چکا۔ ادھر یزید جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد اس کے اندر جو خبیث مرض تھا وہ یہ تھا کہ بس تمام لوگ میری بیعت کریں، تو اس نے مدینہ والوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہ یزید کی طرف سے مدینہ والوں سے بیعت لے۔ عثمان نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک جماعت کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق بھیج دیا۔ یہ لوگ
یزید کے حالات کی تفتیش کے لیے بھی آئے تھے، لیکن جب یہ جماعت دمشق سے مدینہ واپس آئی تو یزید کے فسق و فجور کا آنکھوں دیکھا حال علی الاعلان مدینہ والوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جماعت حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، جو صحابی رسول حضرت حنظلہ بن غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی سرداری میں یہ جماعت دمشق گئی تھی۔ جب یہ جماعت دمشق گئی تو یزید نے ان سب کی بہت مہمان نوازی کی، خوب آہ و بھگت کی، سب کو بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ یزید پولیٹیکل آدمی تھا، مگر انہوں نے مدینہ شریف آ کر صاف صاف بتایا کہ اے لوگو، ہم جو ہے یزید کے پاس گئے، یزید نے ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کی، مگر ہم جس کے پاس سے آ رہے ہیں وہ شخص کیسا ہے؟ اور جو بیعت توڑی تو اس پر حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ نے صاف صاف فرمایا۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی حجارۃ من السماء ان الرجل ينکح الامہات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلوات۔ اللہ کی قسم، ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی اور یزید کے خلاف ہم اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھے رہے تو کہیں اس کی برائیوں کی وجہ سے آسمان سے پتھروں کی بارش عذاب کی شکل میں ہم پر بھی نہ آ جائے۔ پھر یزید کے حالات اور اس کے کرتوت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ماؤں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا، شراب پیتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے اور دوسری بہت ساری برائیوں میں مبتلا۔ لہذا مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور یزید نے اپنے چچا زاد عثمان بن محمد کو جو مقرر کیا تھا، مدینہ کا گورنر بنایا تھا، ان سب نے اس کو باہر نکال دیا اور مدینہ شریف والوں نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس پر حضرت سیدنا منذر بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی، زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد کے بیٹے، ان کے یہ صاحبزادے حضور کی پھوپھی کی پوتے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے پاس آئے اور کہا کہ امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے بیعت لینے کا حق تمہیں کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو ان کی شان ہے، ان کے شان کے لائق ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کیا اور اجل صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ حاضر ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین نے دریافت فرمایا کہ مجھ جیسے مصیبت زدہ مظلوم کے پاس آپ حضرات کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ آگے بڑھے اور تفصیل سے آنے کا مقصد بیان کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور، ہم لوگ کوفی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے جد امجد کے وفا شعار غلام ہیں، ہم میں صحابہ بھی ہیں اور صحابہ کی اولاد بھی ہیں، ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں، لہذا ہم غلاموں کی تمنا ہے کہ حضور اے امام زین العابدین آپ اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ ہم سب آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کریں اور جان فروشی کا عہد کریں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی لگ گئی، آنسوں کی جڑی لگ گئی اور فرمایا خدارا اب یہ بیعت و خلافت کا تذکرہ میرے سامنے نہ چھیڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے یہ زخم پھر
ہرے ہو جائیں، پھر خون کی دھار پھٹ پڑے، میرے زخمی دل میں اب کسی نئے زخم کی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کا ایک ایک منظر ہر وقت میرے سامنے ہے، پس اب میں نے اس ذات سے اپنا معاملہ کر لیا ہے جو بے وفا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، میں اپنے دل کے زخموں کو اسے دکھا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہے، اس کے در کے ایک سجدے شوق پر ہزاروں تخت و تاج قربان۔ خدا را اب مجھے اس در سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو، میرا دل بہت دکھی ہے، اب اسے اور نہ دکھاؤ۔ جب صحابہ کرام نے اور زیادہ اصرار کیا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اگر میرا اس مدینے میں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں تو آج ہی میں اس غریب و مظلوم خاندان کو ساتھ لے کر کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی میرا غم دوبارہ تازہ نہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے اور تابعین نے جب یہ کیفیت دیکھی تو سب خاموش ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت بدستور باقی رہی۔ یزید چونکہ جانتا تھا کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک باقی ہے میری فاسقانہ فاجرانہ تمناؤں کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے نواسی رسول میری کج روی اور بے راہ روی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرمائیں گے، لہذا کربلا کی سرزمین پر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا کر کے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یزید جو ہے خوب کھل کر کے سامنے آیا، اس کی برائیاں یہ اب جو ہے عروج کو پہنچ گئی، زنا کاری، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب بالاعلان جو ہے رواج پا گئے۔ جہاں تک اس کی شقاوت اپنے جوہر دکھا سکی، گناہوں جرائم کے جتنے گل کھلا سکی، اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یزید کی شقاوت اور اس کی بدبختی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت یزید کو یہ خبر ملی کہ مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑ دی اور مدینہ کے گورنر عثمان کو شہر سے باہر نکال دیا ہے، تو یزید آگ بگولا ہو گیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کرنے لگا۔ یزید کو مدینہ الرسول پر حملہ کرنے والے شقی فوج کے لیے ایسے ظالم و جابر سالار کی ضرورت تھی جو اس کے ظلم و ستم کا مظہر کامل ہو۔ اس نے یہ پیشکش عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھی رکھی، جو ایک روایت میں نے پڑھا۔ عبیداللہ بن زیاد نے انکار کر دیا، کہا نواس رسول کی شہادت اور مدینہ رسول پر حملہ دونوں گناہ ایک ساتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ یزید اس کی تلاش میں لگا رہا، مثل مشہور ہے، جوئندہ یابندہ ڈھونڈنے والا پائی لیتا ہے۔ کوئی اچھائی ڈھونڈے تو مل جاتی ہے اور برا برائی ڈھونڈے تو مل جاتی ہے۔ اگر اچھے لوگوں کو ڈھونڈے تو مل جاتے ہیں، اور اگر برے کو ڈھونڈتے ہیں تو مل جاتے ہیں۔ یزید کی نگاہوں نے مسلم بن عقبہ جیسے سقی القلب کو کھوج نکالا۔ جس وقت یزید مسلم بن عقبہ کے پاس پہنچا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا ناپاک پروگرام اس کے سامنے پیش کیا، یہ مسلم جس کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اکثر مورخین نے اس کو مسرف کہا ہے، زیادتی کرنے والا، یہ اس وقت فالج کے اثر سے قریب اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھا، لیکن جوش شقاوت سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے امیر المومنین یزید معاذ اللہ،
آپ نے اپنے مقصد کے حاصل کرنے کی خاطر اتنا صحیح چناؤ کیا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور یہ اہم کام میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام بھی نہیں دے سکتا۔ یزید نے تقریباً 20,000 پیدل اور سوار فوج مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دی، اور یہ جب مدینہ پہنچے وہ کیا 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 انشاءاللہ آئندہ کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین اور حسینیوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور مولا کریم ان تمام تر یزیدی کاموں سے ہم سب کو دور رہنے کی